ابن جریر کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ عورتوں سے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ان بیعت کے لیے آنے والوں میں سے حضرت ہندہ بھی تھیں جو عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بیوی تھیں۔ یہی تھیں جنہوں نے اپنے کفر کے زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا پیٹ چیر دیا تھا۔ اس وجہ سے یہ ان عورتوں میں ایسی حالت میں آئی تھی کہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ اس نے جب فرمان سنا تو کہنے لگی، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن اگر بولوں گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچان لیں گے، اور اگر پہچان لیں گے تو میرے قتل کا حکم دے دیں گے۔ میں اسی وجہ سے اس طرح آئی ہوں کہ پہچانی نہ جاؤں۔ مگر وہ عورتیں سخت خاموش رہیں اور ہندہ کی بات اپنے زبان سے کہنے سے انکار کر دیا۔ آخر انہی کو کہنا پڑا کہ یہ ٹھیک ہے، جب شرک سے ممانعت مردوں کو ہے تو عورتوں کو کیوں نہ ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا لیکن آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ پھر حضرت عمر سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ چوری نہ کریں۔ اس پر ہندہ نے کہا، میں ابو سفیان کی معمولی سی چیز کبھی کبھی لے لیا کرتی ہوں، کیا خبر یہ بھی چوری میں داخل ہے یا نہیں، اور میرے لیے یہ حلال بھی ہے یا نہیں۔ ابو سفیان بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ یہ سنتے ہی کہنے لگے، میرے گھر میں سے جو کچھ بھی تو نے لیا ہے، خواہ وہ خرچ میں آ گیا ہو یا اب بھی باقی ہو، وہ سب میں تیرے لیے حلال کرتا ہوں۔ اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف پہچان لیا کہ یہ میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قاتلہ اور ان کے کلیجے کو چیرنے والی، پھر اسے چبانے والی عورت ہندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان کر اور ان کی یہ گفتگو سن کر اور یہ حالت دیکھ کر مسکرا دیے اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم وہی ہندہ ہو؟ ہندہ، جی ہاں۔ فرمایا، جاؤ، آج میں نے تجھے معاف کیا۔